الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، واذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، پھر انتہائی محترم بزرگوں، نوجوانوں، نوعمر بچوں اور خواتین اسلام، فہم قرآن پروگرام کا آج تیسرا اور آخری دن، کیونکہ ماہ ذی الحجہ اس کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک کی ایک اہم عبادت قربانی بھی ہے، جو دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں. اس لیے آج ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جو قربانی سے متعلق ہے. یہ سورہ الحج ہے، آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیات مبارکہ میں قربانی کا حکم بیان ہوا ہے، اور اس سے متعلق چند احکام ذکر ہوئے ہیں، اور آخر میں مقصود قربانی ذکر ہوا ہے. انہی آیات کی وضاحت رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس سے متعلقہ دیگر اہم مباحث اور احکام اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے مقرر کیا قربانی کا طریقہ ہر امت کے لیے، یعنی جتنی امتیں گزری ہیں، جتنی ملتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں اور ملتوں میں یہ شریعت کے ایک حکم کے طور پر انہیں دیا گیا
ان پر لازم کیا گیا. لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ، تاکہ اللہ کا نام یاد کرے اس رزق پر جو اللہ نے ان کو دی ہے. من بہیمۃ الانعام، مراد رزق سے اس جگہ چوپائے جانور ہے کہ چوپائے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرو گے. اللہ کا نام لو گے ذبح کرتے وقت اور اللہ ہی کے لیے قربان کرو گے. یہاں پر فرمایا ما رزقہم، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے. کہ انسان کے ہاتھ میں اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عطیہ خداوندی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو یہ دیا ہے. مال ہے اور یہ مال کی مختلف قسمیں ہیں. یہ سب کا سب اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے. علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہ قربانی چوپائے جانوروں میں سے کسی جانور پر ہوگی. چوپائے جانور 4 پیروں پر چلنے والے، اور وہ جانور جو انسانوں سے مانوس ہو، انسان سے بھاگتے نہ ہو. اس سے مراد بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس بھینسا، اونٹ اونٹنی، یہ وہ جانور ہیں جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں، انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، انسانوں سے بھاگتے نہیں ہیں، فرار نہیں اختیار کرتے. تو ان جانوروں کی بھی قربانی ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی اور حلال جانور اگرچہ وہ 4 پیروں پر ہو، اس کی قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صرف بہیمہ نہیں ہے، وہ جو ہے انسان سے بھاگتے ہیں. جیسے ہرن ہے، ہرن حلال جانور ہے، 4 پیروں پہ چلتا ہے، لیکن وہ جنگلی جانور ہے، انسانی آبادی میں نہیں رہتا ہے، انسان سے مانوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے اندر نفور ہے، بھاگتا ہے. لہذا اگرچہ وہ حلال جانور ہے لیکن قربانی اس کی نہیں ہوگی. من بہیمۃ الانعام، چوپائے جانور جو انسانوں سے مانوس ہیں. پھر احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ چھوٹا جانور وہ ایک آدمی کی طرف سے کافی ہے، اس میں 2 یا 3 افراد شریک نہیں ہو سکتے. یعنی بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، بھیڑ ہے، یہ ایک فرد کی طرف سے ہوگا، اس میں شرکت جائز نہیں ہے. اور عمر کے حوالے سے یہ ہے کہ کم از کم 1 سال کا ہو، بکرا ہو یا بکری، یہ 1 سال کا پورا ہونا شرط ہے. اگر 1 سال سے چھوٹا ہوا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. سال کا پورا ہونا اس کے لیے شرط ہے. البتہ دمبا اور بھیڑ، اس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ اگر وہ سال سے چھوٹا ہو، اگرچہ وہ 6 مہینے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن فروا ہو، گوٹا ہو،
اور وہ جب سال کے جانوروں کے درمیان کھڑا ہو تو چھوٹا محسوس نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا اور بکری میں سال کا پورا ہونا چاہتے ہیں. اس کے بعد گائے ہے اور بیل ہے اور بھینس ہے اور بھینسا ہے. اس میں شرکت جائز ہے. زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. 7 سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں. پوری گائے 2 افراد مل کر لے لیں, 3 افراد مل کر لے لیں, 5 افراد مل کر لے لیں. 7 تک کی گنجائش موجود ہے. بشرطے کہ 7 افراد ہو, 6 ہو, 5 ہو, 4 ہو, 3 ہو, 2 ہو. ان میں سے کسی کا بھی 7ویں حصے سے کم حصہ نہ ہو, 7ویں حصے سے زیادہ ہو, کم نہ ہو, تو پھر قربانی جائز ہے. مثلا ایک جانور 70,000 روپے کا لیا, 7 افراد شریک ہونا چاہتے ہیں تو ہر ایک کا کم سے کم حصہ 10,000 ضروری ہے. 6 افراد شریک ہونا چاہتے ہیں تو 6 میں سے کسی کا حصہ 10,000 ہے, کسی کا 20,000 ہے, باقی کا 10,000 ہے, تو صحیح ہے. لیکن اگر 5, 6, 7 افراد شریک ہیں, اس میں سے کم حصہ وہ 10,000 ہے, لیکن اس کا جو ہے حصہ جو ہے وہ 10,000 سے کم ہے, مطلب 8,000, 7,000 روپے اس سے بھرے ہیں. باقی جو ہے تمام افراد نے مل کر ادا کیے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی. کم سے کم 7واں حصہ ہونا لازم ہے. اس سے آگے 15,000 ہے, 18,000 ہے, 20,000 ہے, جتنا بھی چاہے دے دے, لیکن 7ویں حصے سے کم نہ ہو. تو شرکت ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ 7 افراد کی. گائے میں, بیل میں, بھینسا میں اور بھینس میں. کم سے کم عمر کے حساب سے 2 سال کا جانور ہو. 2 سال سے اگر چھوٹا ہوگا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی. 2 سال یا 2 سال سے زیادہ. اس کے بعد اونٹ ہے اور اونٹنی ہے. اونٹ اور اونٹنی میں بھی 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں, اسی ترتیب کے مطابق جو گائے اور بھینس میں ہے. البتہ عمر اونٹ کی کم سے کم 5 سال ہو. 5 سال سے اگر کم عمر کا اونٹ ہوا یا اونٹنی 5 سال سے کم عمر کی ہوئی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. یہ تو فرق ہے عمر کے اعتبار سے. جب افراد شریک ہو رہے ہیں, 7 افراد, 5 افراد, 3 افراد, 2 فرد, ان سب کی نیت قربانی کی ہونی چاہیے. اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نیت قربانی کی نہیں ہوئی بلکہ دوست کے حصول کی ہوئی, ریاکاری کے لیے ہوئی یا کسی اور غرض کے لیے ہوئی تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے 5, 7, 6, 3, 2 جتنے بھی افراد شریک ہیں, کسی ایک کا مال بھی حرام مال پر مشتمل تھا تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی. لہذا اس حوالے سے احتیاط کی ضرورت ہے. تو یہاں فرمایا من بہیمۃ الانعام, اللہ کے نام پر یہ قربانی کرو گے. کیوں؟ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, یعنی اللہ ہی تمہارا معبود ہے. عبادت, اطاعت, بندگی کا مستحق ایک اللہ ہے, اس لیے کہ وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی حاکم ہے. لہذا جب خالق مالک حاکم وہی ہے
رازق وہی ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، اطاعت کا مستحق بھی وہی ہے، اور عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں یہ مختص ہے ایک اللہ کے لیے، لہذا قربانی ایک عبادت ہے، لہذا یہ قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، جانور کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرو گے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے پر مختص ہو گئے، نامزد لغیر اللہ، کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا، اور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے لیا تو بھی جائز نہیں ہے۔ نامزد لغیر اللہ حرام، ما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا گیا ہو، یعنی کسی اور کے لیے نامزد کیا گیا ہو کہ یہ جانور فلاں ولی کے لیے ہے، فلاں فرشتے کے لیے ہے، فلاں دیوتا کے لیے ہے، فلاں پیغمبر کے لیے ہے، اس کا تقرب مقصود ہے، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اگرچہ کہہ دے تو بھی حلال نہیں ہوگا۔ اس گوشت کا کیا کرو گے؟ یہ گوشت خود بھی نہیں کھاؤ گے اور کسی اور کو بھی نہیں کھلاؤ گے، کسی غریب کو بھی نہیں کھلاؤ گے۔ یہ ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت ہوتا ہے کہ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت خود بھی نہیں کھا سکتے ہو، کسی اور کو بھی نہیں کھلا سکتے ہو۔ بعینہ ما اہل بہ لغیر اللہ، جو جانور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے متعین کر دیا گیا اور ذبح ہوتے وقت اگر کہ اللہ کا نام لے لیا ہو تو اس کا گوشت خود بھی نہیں کھاؤ گے اور کسی اور کو بھی نہیں کھلاؤ گے، تو کیا کرو گے؟ جلا دو، آگ میں ڈال دو، سمندر میں پھینک دو، استعمال کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے تابع ہو جاؤ، اسی کی فرمانبرداری اختیار کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور خوشخبری سنا دیجیے عاجزی کرنے والوں کو، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں، انکساری اختیار کرتے ہیں، عبودیت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو فرمایا گیا بشر، اے پیغمبر آپ خوشخبری سنا دیں۔ اللہ جب خوشخبری سناتا ہے، پیغمبر جب خوشخبری سناتا ہے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کی خوشخبری کیا ہوتی ہے؟ رضا، اللہ کی رضا، جنت، اللہ کی محبوبیت، یہ خوشخبری ہوتی ہے کہ یہ اس بندے کو حاصل ہوگی جو عاجزی اختیار کرے گا، جو عبودیت کے اوپر زندگی گزارے گا۔ آگے ان عاجزی کرنے والوں کی چند صفات بیان ہو رہی ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ، یہ عاجزی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، اللہ کا نام آ جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل لرز جاتے ہیں اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی کبریائی کی وجہ سے، اللہ کے علو شان کی وجہ سے۔ ایک ہے خوف، ایک ہے وجل۔ خوف عام ہے، کسی سے بھی انسان کو لاحق ہو سکتا ہے، کوئی خطرناک چیز، کوئی خوفناک چیز انسان دیکھ لے اپنے سامنے ڈر جاتا ہے، طبعی طور پر خوف آ جاتا ہے، یہ منع نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو بنتے دیکھا تو طبعی خوف لاحق ہوا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو،
سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پرانی کیفیت پر واپس لوٹا دیں گے۔ تو یہ طبعی خوف ہے، یہ ہو جاتا ہے، خوف عام ہے، کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہے وجل، وجل اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت، کسی کی کبریائی، کسی کے علو شان، کسی کے قدرت کاملہ، اس کا جب تصور ہوتا ہے تو دل کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کو وجل کہتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ مخبتین کی صفت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کی کبریائی کی وجہ سے، اس کے علو شان کی وجہ سے لرز جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، خوف کامل درجے پر جب ہو تو ایسا خوف بھی اللہ کے ماں سوا کسی اور سے نہیں رکھو گے۔ ایسا خوف جس کی وجہ سے انسان کسی عمل پر آمادہ ہو جائے، ایسا خوف جس کی وجہ سے انسان کسی عمل سے رک جائے، ایسا خوف اللہ ہی کا رکھو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں رکھو گے۔ اور اس کے ماتحت اور خوف کی قسمیں یہ سب جائز ہیں، اور وجل خاص ہے کہ اللہ کی عظمت، کبریائی، علو شان کی وجہ سے انسان کے اوپر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو ان کو پہنچے، دشمن کی طرف سے بڑے عام پریشانیاں، طاقت کی شکل میں یا کوئی اور تکلیف، کوئی اور حادثہ، ان تمام صورتحال میں الصابر صبر کرنے والے ہیں، استقامت کا نمونہ بننے والے ہیں، جنگ اور فضا نہیں کرتے، گل اور شملے نہیں کرتے، مایوس نہیں ہوتے ہیں، حالات کی وجہ سے حق کو نہیں چھوڑتے ہیں، نہیں بلکہ اپنے دین کے اوپر مستقیم رہتے ہیں، استقامت کا نمونہ اختیار کرتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ الاقامت عربی زبان میں دو معنی میں آتا ہے، ایک معنی اس کا ہے کھڑا کر دینا، اٹھا دینا، دوسرا معنی ہے پورا کر دینا، کامل کر دینا۔ جب یہ لفظ ایسی چیز کے لیے بولا جائے جو آنکھوں سے نظر آتی ہو، سامنے محسوس ہوتی ہو، تو پھر اس وقت معنی ہوتا ہے کھڑا کر دینا۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے سورہ کہف میں ذکر ہے کہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں ایک دیوار گر رہی تھی، انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کیا، اس کا ذکر کیا ہے یرید ان ينقض فاقام، قریب تھا کہ وہ دیوار گر جاتی، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو دیوار کا سیدھا کرنا کیا ہے کہ اس کو صحیح انداز میں چنائی کر دی جائے، یہ ہے محسوس بالبصر، دیوار آنکھوں سے نظر آتی ہے۔ دوسرا معنی اقامت کا کہ جب آنکھوں سے نظر نہ آئے، معنوی چیز کے لیے اس لفظ کو بولا جائے تو وہاں معنی ہوتا ہے کامل، مکمل۔ تو یہاں فرمایا والمقیم الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے۔ تو نماز باہر خارج میں کہیں نظر نہیں آتی ہے، آپ اشارہ نہیں کر سکتے کہ یہ نماز ہے، جیسے آپ نے اشارہ کیا یہ دیوار ہے، یہ پنکھا ہے، یہ بلب ہے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز ہے۔ خارج میں نمازی موجود ہوتا ہے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا ہے؟ نماز ایک حکم الہی ہے۔ تو نماز معنوی چیز ہے، ذہنی چیز ہے۔ جب ذہنی چیز ہوئی، خارج میں اس کا وجود نہیں ہے، اس کے لیے جب لفظ اقامت آیا تو معنی ہوگا کامل کرو، مکمل کرو۔ تو اقامت صلاۃ کہتے ہیں کامل نماز، مکمل نماز۔ کامل نماز کس کو کہتے ہیں؟ بدن پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، وقت ہو، باجماعت ہو، نیت صحیح ہو، نماز کے تمام ارکان کا لحاظ ہو، آداب کا لحاظ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا گیا ہو، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ یعنی کامل نماز پڑھتے ہیں، مکمل نماز پڑھتے ہیں۔
चौथी सिफत इनकी बयान की, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और ये आज भी करने वाले वो हैं कि जो रिज़्क़ हमने इनको बख्शा है उसमें से खर्च करते हैं। मुतालबा ये नहीं है कि सारा खर्च कर डालो, नहीं, बल्कि जो तुम्हारी जरूरत है उसको तो अपने पास रखो, इसके बाद वसी मैदान है, जितना चाहो खर्च करो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह की रजा के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, उसमें अपना हिस्सा अदा करते हैं। ये माल से मोहब्बत नहीं करते बल्कि माल को अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं। ये तो मुख्बितीन की सिफात बयान हुई। आगे फिर कुर्बानी का जिक्र है, वलबुदना, और कुर्बानी का ऊँट, जअलनाहा, हमने बनाया इसको, लकुम, तुम्हारे लिए, मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से, यानी ये अल्लाह की निशानी। शाइर अरबी जबान में शाइर जमा है शईरतुन की। शईरा अरबी में कहते हैं अलामत, पहचान, इम्तियाज। एक चीज को देखो और उसके नतीजे में दूसरी चीज तुम्हारे जहन में आ जाए, इसको शईरा कहते हैं। आपने सड़कों पर देखा होगा मुख्तलिफ निशानात बने होते हैं। उन निशानात को जब आप देखते हैं तो एक पूरी बात आपके जहन में आ जाती है। कहीं हारन लगा होगा और क्रॉस निशान है, मतलब हारन नहीं बजा होगा। कहीं अस्पताल का निशान बना होगा, यानी आगे अस्पताल आ रहा है। कहीं स्पीड ब्रेकर का निशान बना होगा, यानी आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है। ये निशानात, और इन निशानात के नतीजे में एक पूरी बात आपके जहन में आती है। इसी को अरबी में शईरा कहते हैं। एक चीज को देख करके दूसरी चीज समझ जाओ। अल्लाह फरमा रहा है, वलबुदना जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाह, कुर्बानी के ऊँट को हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर किया, मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से। यानी जब इन चीजों को तुम देखो तो उसके नतीजे में तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, इसको शआइर कहते हैं। मस्जिद भी शआइरुल्लाह है, काबा भी शआइरुल्लाह है, नमाज भी शआइरुल्लाह है। इसी तरीके से कुर्बानी के जितने भी जानवर हैं ये भी शआइरुल्लाह है। यानी इनको देखते हो तो उसके नतीजे में अल्लाह तुम्हें याद आता है। ये जानवर है, आम दिनों में चलते फिरते होते हैं, किसी का तसव्वुर भी नहीं होता ये कुर्बानी, लेकिन इस वक्त आपको जहां पर भी ये जानवर नजर आएगा फौरन आपके जहन में आएगा कि ये कुर्बानी का जानवर है। ये है अल्लाह की निशानियां, मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से बनाया। लकुम फीहा खैर, इसमें तुम्हारे लिए भलाई है। इसका गोश्त इस्तेमाल करते हो, इस पर बारबरदारी करते हो, इसका दूध इस्तेमाल में लाते हो, इसकी खाल इस्तेमाल में लाते हो, इसके बालों को इस्तेमाल में लाते हो। लिहाजा ये अल्लाह ने तुम्हें बख्शा है, लिहाजा इस पर अल्लाह का नाम लोगे, अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं लोगे। सवाफा, इस हाल में कि ये जब सफ में खड़े हो, यहाँ पर ऊंट का जिक्र हो रहा है, क्योंकि अहले अरब अक्सर ऊंट की कुर्बानी किया करते थे और वहां पर ऊंट ज्यादा पाया जाता है, इसलिए ऊंट का जिक्र है। ऊंट की कुर्बानी का तरीका ये है कि 3 पैरों पर वो खड़ा होता है, बायां पैर उसको बांधा जाता है और उसके हुल्कूम में नेजा मारा जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके बाद यहाँ से खून निकलना शुरू होगा, हत्ता कि जानवर कमजोर होकर के गिर जाएगा। गिरने के बाद फिर उसको बाकी ज़बह किया जाता है। जबकि बाकी जितने भी जानवर हैं, गाय है, भैंस है और बैल है, बकरा है, बकरी है, वगैरह वगैरह, इनको जो है किबला रुख लेटा करके ज़बह किया जाता है। तो यहाँ ऊँट का जिक्र है सवाब का, इस हाल में ये सब में खड़े हो। फइज़ा वजबत जुनूबुहा, बस जब इनकी पीठें जमीन से टिक जाए, मुराद इससे ये कि जब इनकी रूह निकल जाए। जब तक रूह न निकले तब तक जानवर का कोई हिस्सा अलग नहीं करोगे। जब तक जानवर ठंडा ना हो जाए तब तक जानवर को अपने हाथ से छोड़ दोगे। हुक्म यह है कि यहाँ पर 4 रगें हैं, 4 रगों में से 2 रगें खाने और पीने की है, 1 रग सांस लेने की है और 1 रग जो है खून की है। ये 4 रगें हैं। 4 रगों को काटना होता है। अगर किसी ने 3 काट दिया तो भी सही, कोई सी भी 3 कट गया काफी है, वरना बेहतर ये है 4 रगें काट दो। वरना 3 रगें काटने के बाद जानवर को अपने हाथ से छोड़ दो। जब
جانور ٹھنڈا ہو جائے، روح اس کی پوری طریقے سے نکل جائے، اس کے بعد اس کی کھال اتارنا شروع کرو گے، اس سے پہلے نہیں۔ اگر جانور ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اور اس کے جسم کا کوئی حصہ الگ کر دیا گیا تو جو حصہ الگ کیا گیا ہوگا وہ حرام ہو جائے گا، اس سے استعمال جائز نہیں ہوگا۔ صرف جانور کو ذبح کرتے وقت اگر چھری اتنے تیزی سے پھیر دی کہ گردن ہی کٹ گئی تو سر حرام نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہے۔ سر کے علاوہ باقی کوئی حصہ الگ نہیں کرو گے جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں قصائی ایک حرکت یہ کرتے ہیں کہ جب یہاں پر چھری پھیر دی، یہاں سے خون نکلنا شروع ہوا تو یہ سینے کی طرف زور سے چھرا گھونپ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، یہ خواہ مخواہ جانور کو تعزیز دینے والی بات ہے، لہذا جانور کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کی پیٹھیں زمین سے ٹک جائے یعنی روح نکل جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، تو خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، بس اس میں سے کھاؤ، اللہ فرما رہا ہے کھاؤ، خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو قناعت کرتا ہے یعنی کسی کے سامنے سوال نہیں کرتا اس کو بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی کھلاؤ جو اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اپنی مجبوری اور لاچاری کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا استعمال تمام افراد کے لیے جائز ہے۔ یہ کوئی واجبی چیز نہیں ہے کہ جس نے کیا ہو وہ اس میں سے استعمال نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، لہذا جب مہمان نوازی ہے تو خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ، سب کو کھلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ 5 دن سال بھر میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں سے ایک تو عید الفطر کا دن ہے یعنی یکم شوال، اور 4 دن یہ لگاتار ہے، یوم النحر 10 تاریخ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، اس کے بعد یہ 3 ایام تشریق کہلاتے ہیں، یہ لگاتار 4 دن، ان لگاتار 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہے، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ، غریب کو کھلاؤ، مستحق کو کھلاؤ، امیر کو کھلاؤ، سب کو کھلا سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے یہ مستحب طریقہ بتایا ہے کہ جو جانور کا گوشت آپ کے حق میں پہنچتا ہے، پورا کا پورا سالم آپ کا ہے یا آپ کو اس میں حصہ ہے، اس کے مطابق جو گوشت آپ کو مل گیا اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھ دو، ایک حصہ رشتے داروں، دوست احباب میں تقسیم کر دو، اور ایک حصہ غریب مستحق ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ یہ مستحب ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے۔ اگر کسی نے پورا کا پورا تقسیم کر دیا تو بھی صحیح ہے، پورا کا پورا رکھ لیا تو بھی صحیح ہے، آدھا دے دیا اور آدھا رکھ لیا تو بھی صحیح ہے، طریقے سارے جائز ہیں، لیکن بہتر کیا ہے 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک دوست رشتہ داروں کے لیے اور ایک عام مسلمانوں کے لیے۔ کذالک سخرناھا، اس طرح ہم نے ان جانوروں کو مسخر کیا، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے تابع کر دیا، تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تمہارے آگے ظلم اور زیادتی نہیں دکھاتے، درندگی نہیں دکھاتے ہیں۔ اگر جیسے درندگی شیر کے اندر ہے، چیتے کے اندر ہے، اگر یہ درندگی بکری کے اندر ہوتی تو کوئی قریب بھی نہیں جاتا، بیل کے اندر ہوتی کوئی قریب بھی نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے۔ لعلکم تشکرون، کیوں مسخر کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھیے، شکر ایک ہے شکر لسانی، زبان سے شکر ادا کرنا۔ زبان سے شکر یہ ہے کہ اپنے محسن کا ذکر خیر کرنا اچھے الفاظ میں، یہ شکر لسانی۔ اور ایک ہے شکر عملی۔ شکر عملی یہ ہے کہ جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا، یہ شکر ہے۔ جوانی کا شکر یہ ہے جوانی میں اللہ کی بندگی کی جائے،
مال کا شکر یہ ہے اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے، اولاد کا شکر یہ ہے اس کی صحیح نیت میں تربیت کی جائے، یہ حقیقی شکر۔ لیکن اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی لیکن اولاد کی تربیت نہیں کی تو یہ شکر اس نے ادا نہیں کیا۔ مال اس کو ملا، مال اس نے ناجائز جگہ خرچ کر ڈالا، جس نے شکر نہیں کیا۔ جوانی اس کو ملی، اس میں نافرمانی کرتا رہا، اس نے شکر ادا نہیں کیا، اگرچہ زبان کو وہ شکر اور شکر کی کلمات کہتا رہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے لعلکم تشکرون، ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ تو جانوروں میں شکر یہ ہے کہ ان جانوروں کو اللہ ہی کے نام پر ذبح کرو گے، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرو گے، لعلکم تشکرون، تب کہیں جا کر کے حقیقی شکر ادا ہوگا۔ اس کے بعد اب مقصود قربانی ذکر ہو رہا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہر چیز نہیں پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا گوشت اور نہ ان جانوروں کا خون۔ اللہ کو نہ ان جانوروں کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اللہ کو کیا چاہیے؟ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو تم سے تقوی مطلوب ہے، دل کی پرہیزگاری مطلوب ہے، اخلاص مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے، ورنہ گوشت اور خون یہیں رہ جاتا ہے۔ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دو طرح جانور ذبح کرتے تھے، ایک اللہ کے نام پر اور ایک اپنے بتوں کے نام پر۔ تو جو بتوں کے نام ذبح کرتے تھے اس کا گوشت بت کے آگے رکھتے تھے، اور جو خون ذبح ہونے کے بعد نکلتا تھا دم مفتوح، بہتا ہوا خون، اس کو جمع کر لیتے اور اس خون سے اس بت کو مل دیتے اور اپنے عقیدے کے مطابق یہ سمجھتے کہ یہ بت کو پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے کبھی وہ اللہ کے نام پر بھی ذبح کرتے تھے، اللہ کو تو مانتے تھے، مشرک تھے نا، اللہ کو مانتے تھے، تو کبھی اللہ کے نام پر ذبح کرتے، تو جب ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت لا کر کے خانہ کعبہ کی دیوار کے سامنے رکھتے تھے، اور جو خون نکلا ہوتا تھا اس خون سے خانہ کعبہ کی دیوار کو مل دیتے تھے اور اپنے ذہن میں یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو پہنچ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہر چیز نہیں پہنچتا اللہ کو ان جانوروں کا، نہ گوشت اور نہ خون، اور نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو پرہیزگاری مطلوب ہے، اللہ کو تقوی مطلوب ہے۔ جس وقت تم جانور کو ذبح کرتے ہو اس وقت یہ نیت کرو کہ اللہ بظاہر یہ جانور ذبح ہو رہا ہے، در حقیقت میری ساری خواہشات ذبح ہو رہی ہیں، در حقیقت میں اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوں، در حقیقت میں اپنے آپ کو قربان کر رہا ہوں۔ یہ للہیت اللہ کو مطلوب ہے، یہ تقوی اللہ کو مطلوب ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو طلب کی گئی، اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ واقعتاً جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح کیا جائے، نہیں، بلکہ وہ پرہیزگاری مطلوب تھی کہ باپ کا کیا حال ہے اور بیٹے کا کیا حال ہے، اور جب دونوں نے اپنی فرمانبرداری کمال درجے پر ثابت کر دی تب اللہ نے فرمایا قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، واقعی تابعداری دکھا دی، لہذا مجھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ اتباع اور تابعداری دیکھنا مقصود تھی کہ تم اس باب میں کس قدر آگے جا سکتے ہو۔ تو اللہ کو بھی یہ جانور مطلوب نہیں ہے، ان کا خون مطلوب نہیں ہے، ان کا گوشت مطلوب نہیں ہے، بلکہ در حقیقت تمہارے دلوں کی پرہیزگاری مطلوب ہے، اخلاص مطلوب ہے، للہیت مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب جانور کو ذبح ہو رہا ہو بہتر یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، لیکن اگر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہو کہ خود ذبح کرو، یا خواتین ہے کہ وہ ذبح نہیں کر سکتی ہے تو اور ذبح کر رہا ہے، تو اس وقت جب قربانی ہو رہی ہو آپ موجود ہو اپنی قربانی پر۔ آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے اجتماعی قربانی کا، اگرچہ اس کے فوائد بھی بہت سارے اور نقصانات بھی بہت سارے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ہمارے آپ یہ ہوگی کہ پرچی بن گئی ہے لہذا اس کو اسٹیمپ پر آ کر اپنے گوشت لے جانا ہے، ایسا نہ کرے کہ جب آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہو اجتماعی قربانی میں اس موقع پر آپ پہنچ جائے، موجود ہو، آپ کے سامنے جانور ذبح ہو رہا ہو اور اس وقت اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض،
اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر دے کہ اللہ کا ظاہری جانور ذبح ہو رہا ہے، در حقیقت میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ اللہ کو بندوں سے مطلوب ہے۔ کذالک سخرھا، اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا لتکبروا اللہ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس بات پر کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے، اس عمل کی توفیق دی ہے، اس حکم کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور خوشخبری سنا دیجیے نیکوکاروں کو جو اللہ کے حضور سچے دل سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ وبشر المحسنین، ایسے لوگوں کو خوشخبری ہے جنت کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی رضا کی۔ یہاں پر دو الفاظ آئے ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لوگے، اور یہاں پھر آخر میں کیا فرمایا؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرو گے۔ انہی دو جملوں سے یہ عبارت مکمل ہوئی ہے کہ جس وقت جانور پر چھری پھیرو گے اس وقت یہ کہو گے کہ بسم اللہ اللہ اکبر، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ یعنی بسم اللہ، لِتُكَبِّرُوا اللَّهِ یعنی اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو ذبح کرو گے۔ یہ وہ بنیادی اور چند احکام تھے جو آیات کی روشنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ احکام قربانی میں سے جانوروں کے حوالے سے یہ ہے کہ جانور صحیح ہو، سالم ہو، عیب اس کے اندر موجود نہ ہو۔ تو عیب کی وضاحت پھر فقہا نے کی ہے کہ آنکھ جو ہے اس کی خراب نہ ہو، اسی طریقے سے کان تہائی سے زیادہ کٹا ہوا نہ ہو، چاروں پیروں پر وہ چلتا ہو، اگر 3 پیر پہ چلتا ہو، 1 پیر بالکل اس نے چھوڑ دیا ہو تو پھر وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہو، اگر اس میں تھوڑا سا ٹیڑھ پن موجود ہے تو بھی قربانی چاہیے۔ اور وہ جانور جس میں خارش زیادہ ہے، کھجلی زیادہ ہے، اس کی قربانی نہیں ہے۔ بہت زیادہ دبلا ہے، پتلا ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ یہ چند بنیادی احکام تھے جو قربانی کے جانور سے متعلق تھے۔ اس کے حوالے سے چونکہ یہ عشرہ ذی الحجہ بھی ہے تو عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے چند بنیادی باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا عشرہ جو ذی الحجہ کا، یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ، اس عشرے کی جو دن ہے، ایام ہے، یہ پورے سال میں سب سے افضل ایام ہے۔ راتوں کے حوالے سے افضل راتیں ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، راتوں کے اعتبار سے وہ قیمتی ہے، اور دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کوئی عمل صالح اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اس عمل صالح سے جو ان 10 ایام میں کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا باقی دنوں میں اگر کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کیا ہو تو وہ عمل بھی زیادہ مقبول نہیں ہے بنسبت اس عمل کے جو ان 10 دنوں میں کیا گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد فی سبیل اللہ کا عمل بھی اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے بنسبت اس عمل کے جو ان 10 دنوں میں کیا گیا ہو۔ الا رجل، ہاں وہ شخص جو باقی دنوں میں خرج بنفسہ ومالہ، خود بھی نکلا اور اپنے مال کے ساتھ بھی نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کسی چیز کے ساتھ بھی واپس نہیں لوٹا، یعنی اس کی جان بھی گئی اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں گیا، وہ تو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن اگر جان اس کی محفوظ رہی، مال اس کا محفوظ رہا، اگر جس نے جہاد کیا ہو، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اس کا ہے جس نے کوئی نیک کام ان 10 دنوں میں کیا ہو۔ ان 10 دنوں میں نیکی کے کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک تو نماز کی پابندی ہے، باجماعت نمازوں کا اہتمام، فرض نماز ہے، اس کے علاوہ تہجد کا اہتمام، اس کے علاوہ نوافل نماز کا اہتمام، ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان کلمات کو ادا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ان 10 دنوں میں
ان تسبیحات اور تحلیل اور تحمید ان کا جو ہے کثرت سے ذکر کرو گے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب یہ عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا تو آپ اکابر صحابہ بازاروں کی طرف نکل پڑتے اور زور زور سے تکبیرات ادا کرتے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس تکبیر کو اس کے علاوہ اور تکبیرات ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے. آخری دنوں میں 9 ذی الحجہ صبح فجر کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ عصر تک ان اوقات میں جتنی بھی فرض نمازیں آتی ہیں ہر فرض نماز کے بعد مردوں کو ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر ادا کرنا واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور اگر بھول گئے اور ادا نہیں کیا تو بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، وہی وقت ہے اسی وقت ادا ہوگا. خواتین گھروں میں جب نماز ادا کر چکے تو وہ بھی ان تکبیرات کو ادا کریں، لیکن وہ بلند آواز سے نہیں کہیں گی بلکہ وہ آہستہ آواز میں ان تکبیرات کو ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ان 10 ایام میں سے ابتدائی 9 ایام جو ہیں یعنی 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک ان ایام میں روزہ رکھنے کی بہت فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے اور فقہاء نے اس کی وضاحت کی ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ ان ایام میں آپ روزہ رکھ سکیں. اور 9 تاریخ کا جو روزہ ہے یوم عرفہ کہلاتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ کے گناہ معاف ہو گئے لہٰذا گناہ کرتے جاؤ، نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے محبوبیت کا اظہار ہے. اللہ نے تمہیں اتنا محبوب بنا لیا، اتنا پسندیدہ بنا لیا کہ مستقبل میں بھی اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہوگا اللہ اس کو معاف کر چکا ہوگا. یہ محبوبیت کا اظہار ہے. یوم عرفہ کا روزہ ہم اپنے حساب سے رکھیں گے اور حاجیوں کا یوم عرفہ ان کا اپنے حساب سے ہے. لہذا سعودی عرب چونکہ ہم سے 1 دن آگے چلتا ہے لہذا ان کا 10 تاریخ ہوگا اور ہمارے ہاں 9 تاریخ ہوگی تو ہم اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے. تو اس 1 دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان ہو گئی کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ اس پہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ قیمتی ایام ہے، لہذا ان قیمتی ایام کا اہتمام کیجیے تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے، توبہ استغفار کے ذریعے، نوافل نمازوں کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے، جو حضرات 10 تاریخ کو یا 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو 1 ذی الحجہ کو جب 1 ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے یعنی مغرب کے بعد چاند جیسے اعلان ہوں گے کہ چاند نظر آ گیا یا چاند آپ نے دیکھ لیا تو اس کے بعد جن حضرات کا قربانی کا ارادہ ہو وہ اپنے ناخن نہ تراشے، اپنے بال نہ کاٹے، کہاں کے جب تک وہ اپنی قربانی سے فارغ نہ ہو جائے. قربانی سے فارغ ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراشے. یہ قسم کی مناسبت ہے حاجیوں کے ساتھ کہ یہ حج کو تو نہیں جا سکا لیکن اپنے مقام پر موجود ہے، لہذا ایک نسبت ان حاجیوں کے ساتھ بن گئی ہے کہ حاجی حضرات بھی 10 تاریخ کو وہ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد احرام سے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر کے بال منڈا دیتے ہیں اور ناخن وغیرہ صاف کر دیتے ہیں. تو ایک مشابہت ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کی ان حاجیوں کے ساتھ جو مینا میں موجود ہوتے ہیں اور اس تاریخ کو جو ہے وہ قربانی کر رہے ہوتے ہیں. یہ چند بنیادی احکام اور مسائل تھے جو اس سے متعلق تھے جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.